बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लीगी अरकान ने अपनी क़यादत को इस्तीफे जमा कराना शुरू कर दिए। कल पीडीएम के इजलास में इस बात का फैसला किया जाएगा कि स्पीकर को इस्तीफे लॉन्ग मार्च से पहले दिए जाएंगे या लॉन्ग मार्च के बाद। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों में असम्बलियों से इस्तीफे देने पर इत्तफाक राय पाया जाता है। पीपल पार्टी के हवाले से मीडिया पर यह इतलात जेरे गर्दिश थी कि पीपल पार्टी इस्तीफों से पीछे हट रही है। आज कमरुज़्ज़मा कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर पीडीएम की क़यादत असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला 13 दिसंबर को करेगी तो फिर 13 दिसंबर को पीपल पार्टी भी दीगर जमातों के साथ मुस्तफ़ी हो जाएगी, या जब भी पीडीएम की क़यादत इस्तीफों की तारीख देगी तो वो पीडीएम के साथ खड़े होंगे। जिसके साथ ही पीडीएम में इख्तलाफात के हवाले से खबरें दम तोड़ गई है। अपोजिशन इत्तेहाद का इंतहाई अहम इजलास कल हो रहा है जिसमें पीडीएम अगले मरहले के लाहे अमल का ऐलान करेगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक पीडीएम की तमाम क़यादत के इस्तीफों के बाद मुल्क में नए इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि कुछ संजीदा हल्के इस बात की कोशिश कर रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कि अपोजिशन इत्तेहाद को असम्बलियों से इस्तीफे देने से रोका जा सके, जो इस बात के लिए ज्यादा फिक्रमंद है कि कहीं असम्बलियों से इस्तीफे देने के बाद जमहूरियत की गाड़ी पटरी से ना उतर जाए और ताकतवर हल्के इक्तदार न संभाल ले। तो जराए का यह भी दावा है कि इस वक्त पीडीएम की प्रायोरिटी यानी अव्वलीन तरजीह खान साहब को इक्तदार से बाहर करना है। अपोजिशन जमातें यह समझती है कि असल मसला इस वक्त हुक्मरान जमात नहीं बल्कि हुक्मरान जमात की क़यादत यानी वज़ीर आज़म है, जिनकी वजह से मईशत जमूद का शिकार है और सियासी हालात नागुफ्ता में हैं। तमाम मुआशी इशारे मनफी हैं और सूरत हाल यह है कि मुर्गी के गोश्त पर गुजारा करने वाली कौम को अब मुर्गी के अंडे अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। अपोजिशन की पहली तरजीह फ्रेश मैंडेट और फ्रेश इलेक्शन नजर आता है। असम्बलियों के अंदर से तब्दीली लाने की तजावीज या ऑप्शन को अब रूल आउट कर दिया गया है। अपोजिशन ये समझती है कि असम्बलियों के अंदर से तब्दीली की राह में बहुत सी रुकावटें हायल हैं और उनमें एक बड़ी रुकावट एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका सबूत इत्तेहादियों के शिकवे शिकायत के बावजूद हुक्मरान जमात के साथ खड़ा रहना, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो इत्तेहाद के बंधन में बंधे रहने पर मजबूर है। तो खान साहब को लाने वाले ये समझते हैं कि खान साहब उनके लिए वाहिद चॉइस है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन में शामिल जमातों से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह चल सकेंगे जिस तरह खान साहब चल रहे हैं। इसलिए कल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब किया और उसमें एक नारा लगाया कि बंदा तो ताबेदार है। पीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। अरब के मुल्कों ने पाकिस्तान के जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया। लेकिन अब कोई ना एफआईए ना नैब ना जेआईटी ना ही कोई अदालत, क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। और हुकूमत ये कहती है कि बंदा ईमानदार है, जबकि अपोजिशन ये कहती है कि बंदा ताबेदार है। तो अपोजिशन बड़ी हद तक हुकूमत को प्रेशराइज करने में कामयाब नजर आती है, लेकिन खान साहब और उनको लाने वालों के पास जो वाहिद आर्गूमेंट है वो यही रह गया है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास खान साहब के सिवा और चॉइस क्या है। अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर आमने सामने खड़े हैं और अपोजिशन इस वक्त अगर मुखातब करती है तो एस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करती है, और एस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझने के बावजूद कि खान साहब की हुकूमत डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सकी और वो ज्यादा देर चलती हुई दिखाई नहीं देती। कोई नया बहरान क्यों पैदा होने दे रही है?
تو پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کی سیٹوں میں بہت تھوڑا فرق ہے. اگر اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور بات استعفے تک پہنچ جائے تو پھر ہر صورت نئے الیکشن ہوں گے. سندھ اور پنجاب کی اسمبلیوں میں بھی اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت ہے. پیپل پارٹی سندھ میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون اگر یہ استعفے دیتے ہیں تو اس کے بعد اسمبلیاں یقینی طور پر ٹوٹ جائیں گی. آئینی طور پر نئے انتخابات میں جانا پڑے گا. حکمران جماعت کا یہ دعویٰ کہ اپوزیشن استعفے دے اور وہ الیکشن کرا لیں گے, یعنی ضمنی انتخابات میں چلیں گے, بائے الیکشن کرائیں گے, تو یہ آئینی طور پر ممکن نظر نہیں آتا. نہ ہی عوام اس کو تسلیم کریں گے اور جبری طور پر کرائے گے ضمنی الیکشن ہونے نہیں دیں گے. معاملات سیاسی قیادت کے کنٹرول سے نکل کر مقامی قیادتوں کے کنٹرول میں چلے جائیں گے, جس سے انارکی پھیل سکتی ہے. تو بائی الیکشن کرانا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا جتنا حکومت سمجھ رہی ہے. اور حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اپوزیشن استعفے دے دے تو وہ آرام سے حکومت کرتے رہیں گے, تو یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا. سیاسی ماحول اگر خراب ہو گیا تو پھر پورا ملک جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا. مقتدر حلقے یعنی اس صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ آنے والے آئینی بحران سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اگر اپوزیشن استعفے دیے تو پھر کیا ہو سکتا ہے, اس کے پریکاشنز کیا ہو سکتے ہیں. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے استعفیٰ دے دے اور پھر آرام سے گھروں میں بیٹھ جائے تاکہ حکومت نئے الیکشن کرا سکے. تو یہ صورتحال خوفناک رخ اختیار کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ استعفوں سے پیدا ہونے والے آئینی بحران کو کیسے روکا جائے, یہ کس طرح ممکن بنایا جائے کہ سیاسی ماحول کسی صورت پراگندہ نہ ہو, ملکی معاملات چلتے رہیں, محض ایک فرد یا ایک شخصیت کی خاطر حالات کو خراب نہ ہونے دیا جائے. بیرونی قوتیں جو پاکستان پر نظریں گاڑی ہوئی ہیں وہ ان حالات کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو بادی نظر میں تو حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. حکومت اس پوری صورتحال سے لاپرواہ نظر آتی ہے اور وہ آنے والے طوفان کو روکنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو پی ڈی ایم نے آج مشترکہ پریس کانفرنس کی اور 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے لائحہ عمل اور حکمت عملی سے آگاہ کیا, اور پیپل پارٹی نے بھی اس پریس کانفرنس میں اپنی کانسنٹ دی. اور عمران خان صاحب کے خلاف, اس حکومت کے خلاف ان کی اپنی ناکامیوں, ان کے اپنے فیلئر, ان کے اپنے جو اعلانات تھے اس سے یو ٹرنز کی بدولت پاکستان کے عوام ان سے تنگ ہیں اور یہ یقین رکھے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت جتنے دن اور چلتی ہے پاکستان اور مزید گمبھیر مسائل میں الجھتا جا رہا ہے. لہذا اس حکومت کا جانا ضروری ہے. اور یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے, یہ ایک الیکشن کے نتیجے میں ضرور آئی. وہ الیکشن جو ہوا آپ کو بھی پتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں, لیکن فاشزم بھی الیکشن کے ذریعے آتا ہے. یہ فاشسٹ ہے, ان کا ہر رویہ فاشسٹ ہے. ساری جماعتیں اپنی تیاریوں میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو بھی حکومتیں ہتھ کنڈے ہوئے ان ہتھ کنڈوں کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے, اب بھی کریں گے. یہ 13 تاریخ کو قیادت کا فیصلہ ہے, اس میں جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا. رہی بات استعفے کی, ہم ہر وہ عمل اٹھائیں گے, ہر وہ عمل کریں گے جو ہم نے 26 پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. جب جب کوئی وقت آئے گا قیادت بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلے کرتی جائے گی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جلسے ہوں گے تو جلسے ہو رہے ہیں. اگلا فیصلہ کل وہ دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد پھر میٹنگ ہوگی. جب وہ فیصلہ کریں گے اور وہ اپروپریٹ سمجھیں گے کہ اب ہمیں استعفے دینے کا وقت ہے تو ہم استعفے دیں گے. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کرسیاں وہاں پہ نہیں لگنے دیں گے, وہاں پہ لائٹنگ کا انتظام نہیں ہونے دیں گے, وہاں پہ اسٹیج ہم نہیں بنانے دیں گے, اور پھر اسی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم جلسہ کرنے سے نہیں روکیں گے. میننگ دیر بائی کہ ملتان میں انہوں نے روکنے کی کوشش کی, اس کے باوجود ملتان کے غیور شہریوں نے وہاں پہ جلسہ انہیں کر کے دکھایا. جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا, اور اگر انہوں نے اس کے پرامن انعقاد میں کوئی رخنہ ڈالا, جس طرح سے وزیر اعظم یہ بات خود کہہ رہا تھا, تو اس کے نتائج جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالی جب قیادت فیصلہ کرے گی استعفے ہوں گے
और इंशाअल्लाह ताला वो फ्रूटफुल है। तो मुस्लिम लीग नून ने आज पीपल पार्टी और JUI के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 13 दिसंबर के हवाले से कुछ अहम बातें की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत लाहौर में 13 दिसंबर को होने वाले जलसे के लिए रैलियां निकाल रही है और मरीम नवाज इन रैलियों की क़यादत कर रही है। मुस्लिम लीग नून के MNA हामिद हमीद का इस्तीफा इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है और ये पहला इस्तीफा है जो कि अपोजिशन के किसी MNA ने जमा कराया है और ये जनाब स्पीकर कौमी असम्बली के नाम ये इस्तीफा जारी हुआ। तो हामिद हमीद का इस्तीफे के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने आज ये उनकी जानिब से एलामिया जारी किया गया कि स्पीकर को हामिद हमीद का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। तो लगता ही हो कि स्पीकर साहब शायद शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से कोई इस्तीफा आए और उसे झटपट मंजूर कर ले। शायद उनका ख्याल ये भी हो कि इस्तीफे इस तरह आएंगे एक एक करके और वो आराम से उसको सैंक्शन करते रहेंगे, मंजूर करते रहेंगे। तो मेरे नजदीक PDM ये काम तो करेगी नहीं। इस्तीफे अगर आएंगे तो फिर सारी जमात एक साथ देगी। तो जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक तमाम अरकान असम्बली इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के हेड्स को जमा करा रहे हैं। उसके बाद पार्टी क़यादत को ये फैसले करने हैं कि कब वो इस्तीफे जमा कराएंगे। इसमें एक और फार्मूला ज़ेर गर्दिश है कि पीपल पार्टी वाले अपने इस्तीफे मुस्लिम लीग नून वालों को जमा कराएंगे और मुस्लिम लीग नून वाले अपने इस्तीफे जमा करके पीपल पार्टी के हैंड ओवर करें। कुछ इस किस्म की तजावीज़ भी ज़ेर गौर है ताकि दोनों जो है अपनी दूसरी जमात के इस्तीफे जो है स्पीकर को पेश करें। तो लेकिन फिलहाल जो है वो स्पीकर को इस्तीफे नहीं दिए जा रहे। इस्तीफे स्पीकर के नाम जरूर है, जाहिर है जब जमा होंगे तो स्पीकर को ही एड्रेस करके जमा होंगे। इस वक्त इस्तीफे अपने अपने क़यादत को जमा कराए जा रहे हैं, जो कि अगर कल फैसला हो गया तो फिर 13 दिसंबर को स्पीकर के हवाले किए जाएंगे। लेकिन प्रोबेबली मुमकिन तौर पर यह बात आगे जाएगी और शायद लॉन्ग मार्च के बाद ये सारा फैसला हो, अगर लॉन्ग मार्च की नौबत है। क्योंकि अपोजिशन तो ये कह रही है कि 13 दिसंबर को फाइनल काउंटडाउन है, तो अपोजिशन की हिकमत भी 13 दिसंबर को ही नजर आएगी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम खबरें हैं। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 7 अफराद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम तोड़ गए। उस पर बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में गम गुस्सा पाया जाता है। इस पर बात करेंगे और भी हम मौज़ूआत एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। जलसे से डर नहीं लगता साहिब, मौलाना फजलुर रहमान से डर लगता है। और ये डर पहले नहीं लगता था, उनकी मलेशिया से डर लगता है। पीली पीली वर्दियां पहने डंडा बरदारों से डर लगता है। और ये डर पहले नहीं लगता था, जब से अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुतहरक हुई है ये डर उस वक़्त से लगना शुरू हुआ है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान डंडे के जवाब में डंडा चलाने का ऐलान कर चुके हैं। तो उनके इन्हीं इरादों को देखते हुए वफाकी वजारत दाखिला हरकत में आ गई है। सूबाई हुकूमतों को मरासला लिखा गया है और ये कहा गया कि सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्ला विंग्स के खिलाफ मौसर इकदाम करें। एक बड़ा तगड़ा किस्म का मरासला सूबाई हुकूमतों को भेजा गया है कि पढ़ लो, जिसमें यह भी कहा गया है कि मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने अपनी मलेशिया बना रखी है जो मुसल्ला अफवाज जैसी वर्दी और मेडल पहनते हैं। ये आइन के आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। तो इन मुसल्ला विंग के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होगी। तो तमाम सूबाई हुकूमतें इसका नोटिस लें। तो फेडरल गवर्नमेंट ने यह मामला बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत के गले में डाल दिया। अब सवाल ये है कि सियासी और मजहबी जमातों ने ये जो मुसल्ला विंग बनाए हुए, जिन्हें मुसल्ला कहा जाता है, ये बहुत सी सियासी जमातों के अंदर है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की जमात नहीं बल्कि बहुत सी सियासी जमातों ने अपने अलग अलग विंग बनाए हुए हैं, उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। अब जी मौलाना फजलुर रहमान ने विंग बनाया हुआ है, बुनियादी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान मजहबी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मजहबी इज्तिमात होते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए उन्होंने जो अपनी फोर्स बनाई हुई है ये रजाकारों पर मुश्तमिल फोर्स है। ये वो नहीं है कि आपने किसी को डंडे वंडे दिए कि कब्जा कर लो फला कर लो, क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसी कंप्लेन ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान के ये जो
رضاکار ہیں, رضاکار فورس, انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت کی ہو, اور نہ ہی کوئی ایسی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کسی کے اوپر کوئی ڈنڈا ونڈا چلایا ہو. آپ بہت سے مذہبی جماعتوں کو اگر آپ دیکھیں, نام لیے بغیر میں کہہ سکتا ہوں, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے مینجمنٹ رکھی ہوتی ہے, اور مینجمنٹ کے پاس چھوٹیاں موٹیاں ہوتی ہیں, تھوڑے ڈنڈے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے, لائن بنانے کے لیے اور مختلف اقدامات کے لیے. میں کو فیور نہیں کر رہا, میں یقینی طور پر مسلح ونگز کے خلاف ہوں, اور جتنی بڑی پولیٹیکل جماعت ہے ان سب کے اندر مسلح ونگز ہیں. تو یہ کاروائی وزارت داخلہ کو صوبائی حکومتوں پر ڈالنے کی بجائے خود کرنی چاہیے تھی. اور آج اس کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آج اپوزیشن باہر نکلی ہوئی ہے. اگر 2-2.5 سال سے جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مسلح ونگز نہیں ہونے چاہیے, تو ڈے 1 سے یہ کاروائی ہونی چاہیے تھی, پہلے روز سے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا. لیکن اب چونکہ اپوزیشن باہر نکلی ہے اور ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر لاٹھی گولی چلائیں گے تو جواب میں کچھ نہ کچھ ہوگا, کیونکہ ادھر بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ آرگنائز ہے, تو آرگنائز قسم کی فورسز سے ہمیشہ جو ہے وہ ڈر لگتا ہے. تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا تاثر ابھرتا ضرور ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان کا اس پہ جو ہے وہ کیا کریں گے, لیکن انہوں نے ریئیکشن ضرور دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پھر حکومتیں اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں تاکہ سیاسی و مذہبی جماعتوں کو دباؤ میں لا سکے. تو انہوں نے آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے علاوہ چند دن روز پہلے مسلم لیگ نون نے بھی اپنا ایک یوتھ کا ونگ بنانے کا اعلان کیا تھا. تو اس سے پہلے خان صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں اپنا ایک علیحدہ, وہ جو لوگ گھومتے ہیں ان کے لیے بھی. تو ہر سیاسی جماعت اس طرح کے اپنے رضاکاروں کو اکٹھا کرتی ہے اور ان سے مختلف سروسز لیتی ہے. اب وہ سروسز کیا ہوتی ہیں, ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. تو خان صاحب نے جو اپنی ٹائیگر فورس بنائی ہے, تو اس کا تو نام ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹائیگرز ہیں. اور دوسرا, اب یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس ڈنڈے ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ان کے بارے میں بہت کمپلینز ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی فورس ہے, ایم کیو ایم کے اندر بھی اس طرح فورس ہے, اور بھی سیاسی مذہبی جماعتوں نے اس طرح اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں. تو طے یہ کرنا پڑے گا کون سا ونگ مسلح ہے, ایکٹیویٹی کرتا ہے, اور کون سا ایسا ہے جو کہ مینجمنٹ کے لیے. تو فی الحال تو مولانا فضل الرحمان کا یہ جو رضاکار فورس ہے یہ تو مینیجریل کام کرتے ہیں, مینجمنٹ کے کام کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اصل مسئلہ یہ کہ کہیں وہ جو مولانا فضل الرحمان ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دینے کی بات کرے تو کہیں اس فورس کی وجہ سے نہیں دے رہے, اور یہ تو جواب نہیں دے گی. تو اس میں اور بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں, عام کارکنان, وہ بھی جب ڈنڈے لے کے جاتے ہیں اور ڈنڈا تو ساتھ لگا ہی ہوتا ہے, تو ان کو بھی اگر آپ یہ کہیں گے وہ مسلح ہیں, یعنی صرف ڈنڈا رکھنے پہ اگر کوئی سیاسی جماعت مسلح ہو سکتی ہے تو پھر ساری جماعتوں میں بین لگ جائے گا, کیونکہ سب نے ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں, ان کے نیچے ڈنڈے لگے ہوتے ہیں. تو یہ مراسلہ جاری کیے گئے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. وزیر اعظم جناب عمران خان نے حمزہ علی عباسی صاحب کو انٹرویو دیا. حمزہ علی عباسی پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ کارکن بھی ہیں, فین بھی ہیں خان صاحب کے, اور بڑی جگہ پہ ان کا نام بھی آتا ہے. انہوں نے انٹرویو کیا خان صاحب کا. اس سے پہلے منصور علی خان ایک انٹرویو کیا تھا جس میں بڑا شورا فاق انٹرویو تھا. ایک آدھ سوال پوچھا گیا تھا جس کے اوپر جواب نہیں دیا تھا انہوں نے خان صاحب کا, ان کا حق ہے وزیر اعظم کا. اس کے بعد ایک انٹرویو انہوں نے معید پیرزادہ کی اہلیہ کو بھی شاید دیا ہے. میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن میں نے پڑھا ضرور ہے کہ وہ انٹرویو دیا ہے کسی ویب سائٹ کو, اور یہ ویب سائٹ جو ہے وہ معید پیرزادہ صاحب اون کرتے ہیں. اور معید پیرزادہ صاحب بھی ان صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہ حکومتی کاموں کے اور خاص سب کے بڑے مداح خان ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ غیر جانبدار اور مجھے کہتے ہیں نا فری اینڈ فیئر میڈیا والا کام جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. اب وہ لوگ ڈھونڈ کے انٹرویو دیے جا رہے ہیں جو کہ ان سے کوئی سخت سوال نہ کرے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی بات تو نکل ہی آتی ہے. وزیر اعظم پاکستان. ہمارے 2 پرابلمز ہوئے. 2 پرابلم کیا ہے کہ ہم کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کرتے جس سے ہمارے خرچے پورے ہو جائیں, جس کو کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ. بالکل ہماری آمدنی اور خرچے میں خسارہ رہتا ہے, اس کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے نہیں کہ پوری طرح ٹیکس دیں اپنا, وہ یہ خسارہ ہی رہے گا. نہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا اپنے اسکولوں کے لیے, ہسپتالوں کے لیے. ہم ایک ماڈرن ملک بن نہیں سکتے جب تک پیسہ نہیں اتنا اکٹھا ہوتا. نمبر 1 یہ ہے. وہ بدقسمتی سے ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بڑا اچھا بن جائے, اور ہم سارا وقت کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جب ٹیکس دینا ہوتا ہے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. ہمارے یہاں سوری ایک قطع کلامی کر رہا ہوں, میرے کچھ اپنے رشتہ دار کانسیپٹ نہیں ہے کہ پراپرٹی ٹیکس بھی کچھ ہم نے ابھی اب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن میں. تو ہم نے جب چیک کیا
2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ घरों में रहते हैं, गाड़ियां हैं, कईयों की एक से ज्यादा गाड़ी है, अच्छे अच्छे घर हैं, टैक्स नहीं देते। 2.5 करोड़ लोग। अब ये सोचें कि अगर ये 2.5 करोड़ लोग अपना शेयर देना शुरू कर दें, हमारे मसले हल हो जाते हैं। Exactly. हमें कोई हम अपनी बच्चों को तालीम दे सकते हैं, सब कुछ। सारा मुल्क में जो टैक्स दे रहा है, सारा पाकिस्तान में जो टोटल टैक्स देने वाले हैं, आप सोचें कितने हैं? 15 लाख। 15 लाख। 22 करोड़ लोगों में 15 लाख लोग 24 करोड़ आबादी होगी कम से कम हमारी, और उसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि 15 लाख टैक्स देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, और हमारे पास 2.5 करोड़ लोगों का अब इंफॉर्मेशन आ गया है जो कुछ टैक्स नहीं देते लेकिन बड़े बड़े घरों में। तो जब तक लोग टैक्स नहीं देंगे, पहला तो मेरा ये सवाल है, अच्छा ये कभी भी मुल्क जब उठता है तो कौम उठाती है मुल्क को। अब मैं जो मर्जी कर लूं, अगर लोगों ने टैक्स ही नहीं देना तो मैं किधर से इनको फैसिलिटीज। तो खान साहब ने अपनी एक और नाकामी का एतराफ कर लिया है कि वो लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर सके। हालांकि उन्हें कहना ही चाहिए था कि हमने उन 15 लाख लोगों को भी टैक्स देने के काबिल नहीं छोड़ा जो टैक्स भरते हैं। तो माशी हालात जब इस किस्म के होंगे तो लोग टैक्स कहां से देंगे? लोग टैक्स देने के काबिल ही कहां रहेंगे? हुकूमत सिर्फ हवा पर टैक्स वसूल नहीं कर रही और सांस लेने पर भी टैक्स वसूल नहीं कर रही, लेकिन इसके सिवा हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है। लेकिन कल तो सांस लेने पर भी टैक्स लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन टैक्स से मिलती है और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद की जान चली गई। तो टैक्स तो हर चीज पे लगा हुआ है, बिजली, पानी, गैस, खाने पीने के अशिया, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, सड़कें, सब पर टैक्स लगा हुआ है। मुर्दा दफनाने की भी फीस वसूल की जाती है। तो पीछे क्या रह गया? तो मसला टैक्स का नहीं है, मसला हुकूमती अखराजात का है। आमदनी 400 अरब रुपया है और अखराजात 800 अरब होंगे, तो फिर कसूर अवाम का है, कसूर अवाम का तो नहीं। तो आप तो खास साहब ये कहते थे कि हम आएंगे तो अवाम की किस्मत बदल देंगे, और उस वक्त ही हमें बता देते कि पैसे देते जाओ, किस्मत बदलवाते जाओ। हाँ सब ये भी कहा करते थे कि मैं लोगों की गर्दन पकड़कर उनसे टैक्स इकट्ठा करूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो जिनकी गर्दन पकड़ना थी, जिनसे टैक्स वसूल करना थे, वो तो दाएं बाएं बैठे हैं और वो फाइनेंसर समझे जाते हैं। तो हाँ साहब अब कौम को ये बता रहे हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि टैक्स किसने वसूल करना है, मैंने या आपने? तो टैक्स तो हुकूमत ने वसूल करना है, आपने वसूल करना है। अगर सारा वक्त हुकूमत मुखालिफ सियासतदानों के पीछे पड़ी रहेगी तो फिर टैक्स चोरी कौन पकड़ेगा? यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मामला आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है साबिक़ वज़ीर शाहिद खान अब्बासी। गुफ्तगू करें जिरगा में, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। हमारे मुल्क की मुश्किल ये है कि हमने अपनी तारीख को भी मसख कर दिया है। जो हकायक हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, जो अवाम के सामने आते हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। उस पर हर किस्म की क्या सराई होती है, लेकिन हकीकत कभी सामने नहीं आती। अब कोई इशू पाकिस्तान का ले लें, ये सब जो भी मामलात आपने बयान किए हैं जो माजी करीब में हैं, ये सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, आर्मी चीफ के सेशन में क्या हुआ, कौन सी डील जो बात की या ढील की बात होती रही, ये क्या थी। तो मैंने हमेशा कहा है कि ये बड़ा ज़रूरी है ये हकायक अवाम के सामने आए। यकीनन उससे सलीम साफ़ी साहब जैसे टीवी टॉक शोज पे असर पड़ेगा। तो एक ट्रूथ कमीशन बना दिया जाए जो डॉक्यूमेंट कर ले इन सारी बातों को, और वो पब्लिक के सामने हो वो बातें, और लोग खुद देख लें कि मुल्क के अंदर क्या होता रहा। उसमें मैं भी आके बात बयान कर दूंगा, किसी और ने करनी हो वो भी कर देंगे, और अवाम खुद नतीजा निकाल लेंगे कि ये जो डीले हम जिसको कहते हैं या माजी में क्या होता रहा, ये सब मामलात अवाम के सामने आने चाहिए। लेकिन वो टॉक शोज में स्पेकुलेशन के जरिए या क्या सराई के जरिए नहीं आ सकते, वो एक ट्रूथ कमीशन के जरिए आएंगे। अभी आपने एक साहब का DG ISI हैं जिन्होंने किताब भी लिखी है,
ان کی باتیں بھی آپ نے سنی ہیں. تو انہوں نے جو باتیں کی اس کی بھی کئی رخ ہیں. میں بھی اس کے کچھ حقائق جانتا ہوں ان معاملات کے. کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہم بیان نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے حلف لیا ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا آئین جو ہے یہ شاید دنیا کے جو آئین ان کے اندر کافی منفرد ہے، کیونکہ اس میں ہر معاملے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جسے ایک ایکسپلیسٹ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. یہ وہ ہے. اور جو عہدے ہیں ملک کے اندر، جو اہم عہدے ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے حلف بھی آئین کا حصہ ہے. تو اگر ہم سب اس کا احساس کریں گے، اس حلف کے مطابق چلیں گے، تو پھر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر. دیکھیے، قومی معاملات، قومی راز اور قومی مفادات سب کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے. ہر کسی کے سوچنے اور دیکھنے کا طریقہ کار مختلف ہے. ایک طبقہ فکر جس چیز کو قومی مفاد سمجھتا ہے، دوسرا طبقہ فکر اس کو مفادات سمجھتا ہے. تو ہر کسی کے سوچنے اور دیکھنے کا انداز مختلف ہے. ایک ہی بات جو سیاستدان کرے وہی بات کسی اور ادارے کے لوگ کرے تو اس کے بارے میں نظریہ بدل جاتا ہے. اب سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے کتاب اور انٹرویو میں کیے گئے انکشافات نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے. اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر سیاستدان آئین میں دیے گئے حلف کے تحت قومی رازوں کو راز رکھنے کے امین ہیں، پابند ہیں، لب کشائی کرنے پر انہیں غدار اور مجرم قرار دیا جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو غیر سیاسی ہیں وہ حلف کے تحت اس بات کے پابند کیوں نہیں کہ وہ راز کو راز رکھ سکیں؟ ان پر کیوں غداری اور مجرم ہونے کے فتوے نہیں لگتے؟ تو یہاں پر تضاد کیوں ہے؟ صرف سیاستدانوں کے بارے میں یہ کیوں تصور کر لیا گیا ہے کہ صرف وہی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں؟ اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو دراصل یہ وہ شکوہ ہے جو سول حکومت کے لوگ اکثر کرتے ہیں. تو اسد درانی نے 2 کتابیں لکھی ہے، تو اس کا پلیٹ فارم وہ ملک ہے جو ہمارا دشمن تصور کیا جاتا ہے، لیکن وہ ان تمام الزامات سے مبرہ ہے جو عمومی طور پر سیاستدانوں پر لگائے جاتے ہیں. تو اصل مسئلہ حقائق کا ہے کہ حقائق جو ہے وہ اتنے مختلف ہے کہ اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو پھر الزام وہی لگتا ہے، غدار ہے، مجرم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے ٹیچنگ ہسپتال میں آکسیجن سلنڈر نہ ملنے کی وجہ سے کورونا کے 8 مریض دم توڑ گئے تھے، جس کے بعد پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہے. اس کی انکوائری کرائی گئی. آج صوبائی حکومت نے ہاسپٹل کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سمیت 9 افراد کو معطل کر دیا. صوبائی حکومت نے مزید انکوائری کا بھی حکم دیا ہے. گزشتہ روز جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت تیمور خان جھگڑا نے بورڈ آف ڈائریکٹر کو 48 گھنٹے کے اندر آکسیجن کی کمی سے ہونے والی مواد کی انکوائری کا حکم دیا تھا، اور 48 گھنٹے سے قبل ہی بورڈ نے انکوائری کی اور حکومت کو پکڑا دی، جس کے نتیجے میں ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ندیم طاہر سمیت 9 افراد کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو بڑے ریپڈ یہ اس پہ کارروائی کی گئی، یعنی 48 گھنٹے سے قبل ہی جو ہے وہ ایک 9 لوگ جو ہے ان کو رسپانسبل قرار دے کر معطل کر دیا گیا، یعنی سسپینڈ کر دیا گیا. اور جس اہم واقعے پہ وزیر صحت کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، جن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان تمام ہاسپٹل میں جہاں کرونا کے پیشنٹ موجود ہیں وہاں پر ان تمام چیزوں کا، وینٹیلیٹر کا، آکسیجن کا ہونا اور دیگر جو ریکوائرمنٹس ہیں کرونا کے پیشنٹس کے حوالے سے ان کا موجود ہونا، ان کو ٹیک کیئر کرنا، یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا. لیکن ہاسپٹل کے ڈائریکٹر پہ ذمہ داری ڈال دی گئی اور ان کو فارغ کر دیا. اس کی اگر ڈیپ انکوائری ہوگی تو اس میں اور بھی بہت سی اہم چیزیں نکلیں گی. لیکن بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ جس میں 7-8 لوگ جو ہیں وہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ گئے. اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے. ایک تو کرونا کا مرض اور اوپر سے ان کی ٹیک کیئر نہیں کی گئی. تو بنیادی طور پر تو اس پہ کسی بڑے کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا یا اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا. لیکن ایک بار پھر جو ہے وہ قربانی کے بکرے بنے چھوٹے ملازمین، اور ان کو 24 گھنٹے سے پہلے فارغ کر دیا گیا تاکہ یہ بحث جو ہے وہ ختم کی جا سکے. اس کی تھورل انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. 8 افراد کی جان کوئی معمولی جان نہیں ہوتی، بلکہ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یہ قتل ہوا ہے. اور اس قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ٹیک کیئر نہیں کیا. اور جان و مال کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف سٹنگ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. ان کو میک شور کرنا چاہیے تھا.
کون سی ایسی کرونا کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, کون سے ایسے ایس او پیز جاری کی گئی ہیں کہ آپ نے کرونا پیشنٹ بھی رکھ لیے اور آپ کے پاس آکسیجن نہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ جو ہے ان کی الگ سے باڈی ہے, تو وہ کسی کو جواب دے نہیں, لیکن جواب دے تو سارے ہی ہیں, اور اس کی بنیادی طور پر ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت پر آتی ہے, انہیں یہ ذمہ داری خود قبول کرنی چاہیے تھی. تو یہ بڑا ہی دلناک یعنی دردناک واقعہ ہے, اور ان سب سے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے جن کے عزیز و اقارب نیگلیجنس کی وجہ سے دم توڑ گئے. اور یہ اگر تھوڑی سی بھی اس میں کی جاتی, ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا اور گورنمنٹ اس کو اپنے لیول پہ چیک کرتی کہ کہیں پہ کوئی نیگلیجنس تو نہیں ہو رہی, تو یہ سانحہ رونما ہوتا. اور پاکستان میں کرونا سے مزید 37 افراد جاں بحق ہو گئے, جبکہ مزید 3795 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جس کے بعد کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,20,294 تک پہنچ گئی. جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 8,398 ہوگی. ملک بھر میں کرونا وائرس کے اس وقت پازیٹیو کیسز کی جو شرح ہے وہ 7.9% ہے, اور سب سے زیادہ کیسز کراچی میں, جہاں پہ یہ شرح 17.39% ہے. این سی او سی کے مطابق حیدرآباد میں مثبت کیسز کی شرح 18.43% ہے, آزاد کشمیر میں 10.83%, بلوچستان میں 11.62% اور گلگت بلتستان میں یہ 2.68% ہے. اسلام آباد میں 6.16%, خیبر پختونخوا میں 11.29% اور سندھ میں 11.47% تک ہو گئی ہے. پنجاب میں مثبت کیسز کی شرح سب سے کم یعنی 4.42 ہے, اور لاہور اس میں مثبت کیسز کی تعداد یعنی شرح جو ہے 5.47 ہے. راولپنڈی میں 11.26 اور پشاور میں 16.2, کوئٹہ میں 6.19 اور میرپور میں کیسز کی شرح 22% تک پہنچ گئی ہے. تو ملک بھر میں کرونا کے کیسز کو اگر دیکھا جائے تو سب سے جو کم شرح ہے وہ لاہور ہے, اور جبکہ سب سے زیادہ شرح جو ہے وہ میرپور میں ہے, اور سندھ کے علاقوں میں یہاں سے کراچی اور حیدرآباد بالکل یعنی ٹاپ لیول پہ ہے. تو آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کرونا کے باعث جلسوں پر پابندی کی درخواست جو دی گئی تھی اس پر سیکرٹری صحت اور ڈی سی لاہور سے جواب مانگ لیا گیا ہے. عدالت میں کرونا سے بچاؤ کے لیے سیاسی جلسوں پر پابندی لگانے اور دیگر حفاظتی اقدامات کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی, جس کی سماعت ہوئی. تو عدالت نے سیکرٹری صحت اور ڈی سی سے منگل تک یہ جواب مانگا ہے کہ کیا کرونا کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے حکومت نے کون سے اقدامات کیے ہیں. درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کرونا کے شدید پھیلاؤ کی وجہ سے ہاسپٹل میں بستر کم پڑے ہیں اور عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے جلسے جلوسوں اور دیگر اجتماعات پر پابندی لگانا وقت کی ضرورت ہے. درخواست گزار یہ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں فارمیسیز کو 24 گھنٹے کھولا جائے اور سینئر پروفیسر کو رات کے اوقات میں کرونا وارڈ میں ان کی موجودگی یقینی بنائی جائے, جو الواحقین کو مریض کی حالت کے بارے میں آگاہ کریں, اس کے علاوہ ویڈیوز کال کی فیسلٹی دی جائے. تو کرونا کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن پائے جاتے ہیں, لیکن لاہور سب سے کم شرح کے ساتھ 5 کچھ شرح ہے لاہور کے اندر, جبکہ پورے ملک میں شرح کی زیادہ ہے. لیکن 13 دسمبر کو ایک جلسہ ہونا ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز لاہور میں ہو رہی ہے. خدا نہ کرے کہ اس کی وجہ سے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو. تو ضروری یہ کہ جلسہ ضرور کریں, تمام ایکٹیویٹی کریں, لیکن جو سیفٹی میجر ہے وہ ضرور لیے رکھیں. اور سب سے بڑا سیفٹی میجر جو ہے وہ ماسک ہے. ماسک اگر آپ لگائے رکھیں گے تو آپ کے بچت کے چانسز 99.99% ہے کہ آپ نہ کرونا کے شکار ہوں گے نہ کرونا منتقل کرنے کے. باقی دیگر ایس او پیز ہے جس میں ہاتھ دھونا, سینیٹائزر کا استعمال اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا اور سوشل ڈسٹینس شامل ہے, تو اس کا خاص خیال رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.